ایک دن گھر میں کافی گوشت آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم تھا۔ جب گھر میں تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ کچھ بچا ہوا ہے۔ عرض کیا گیا کہ سب راہ خدا میں تقسیم کر دیا گیا، سوائے ایک دست بون کے کچھ نہیں بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفا نہیں ہوئے، بلکہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا جو ہر مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سب بچا ہوا ہے، ایک ذرہ کی جانی جو کچھ تم نے راہ خدا میں دے دیا، حقیقتاً وہی بچا ہے، وہی ہمیں آخرت میں ملے گا۔ غور فرمائیں تعلیم و تربیت کا کیا نفس انداز تھا، اور یہ کہ ہر وقت ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے، اس کی مثال قرآن میں بھی دی گئی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو واقعہ ایسا ہی ہے۔ نر اور مادہ اکٹھے رہتے ہیں۔ جب مادہ کے ہاں بچے جنم لیتے ہیں تو وہ اپنے نر کو مار دیتی ہے۔ جب بچے پل جاتے ہیں تو وہ ماں کو مار کر گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ان کی فطرت ہے کہ ان کے دل تنگ ہیں۔ جب ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو مار دیتے ہیں۔ دنیا کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ پھر ہمارے گھروں میں انا کا راج ہے۔ ایک دوسرے کے یوں دل توڑے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ میں تمہارے لیے، تم میرے لیے مر گئے۔ ہم انسانوں کو تو محبت و خلوص اور دل میں وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ اتنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کے لیے جگہ ہی نہ ہو۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، جو زکوٰۃ روک لیتا ہے اس کے مال کی حفاظت روک لی جاتی ہے۔ نصیحت کا فائدہ یہ ہے کہ اسے سنو اور آگے بڑھاؤ۔ آدمی کی زندگی پر عقل مندی کی نہیں، تقدیر کی حکمرانی ہوتی ہے۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات کے لیے مجربہ نسخہ یہ ہے کہ رہائش علیحدہ کر لی جائے۔ دنیا میں وہی پست ہے جن کے دل پست ہے۔ خوشی انسان کو وہ کچھ نہیں سکھاتی جو غم سکھاتے ہیں۔ بہترین دوست وہ ہے جو عیب کی اصلاح کر دے۔ تجھ کو غافل فکر رقبہ کچھ نہیں، کھانا دھوکہ ایشے دنیا کچھ نہیں۔ زندگی چند روزہ کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں۔ بہرے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ یاد حق دنیا میں صبح و شام کر، جس لیے آیا ہے تو وہ کام کر۔ تین باتیں چہرے پر کبھی ظاہر مت کرنا: دکھ، درد اور تکلیف۔
کیونکہ تمہاری تکلیفیں دور کرنے کے لیے تو شاید ہی کوئی آگے آئے، مگر تمہارا تماشا بنانے کے لیے بہت سے لوگ آگے آئیں گے۔ اپنی تکلیفوں سے خود لڑو اور چہرے پر مسکراہٹ رکھو، یہی جینے کا ہنر ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے، محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ کسی شخص میں ذاتی صفات نہ ہو تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے لیے کچھ لوگ بہت خاص ہوتے ہیں، اگر انہیں تھوڑی سی چوٹ بھی لگتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مگر اپنی حرکتوں سے وہ ہمارے دل سے اتنی بری طرح اترتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے سامنے سسک کر مر بھی جائے تو دل اتنا پتھر کا ہو جاتا ہے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ کوشش کریں کسی کا دل اپنے لیے پتھر کا نہ بنائے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب یادیں خوشگوار ہوں تو۔ اچھے لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اچھے الفاظ اور اچھے خیالات ہی خوبصورتیاں تخلیق کرتے ہیں۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کی ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، ہمارے خیالوں، خوابوں اور دعاؤں کا عکس ہوتا ہے۔